الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الاسلام اسلام ہی ہے وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں الا مگر من بعد اس کے بعد کہ ما جاءہم جو آیا ان کے پاس العلم علم بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الاسلام اسلام ہی ہے وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین اوت الکتاب ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم کہ جو آ چکا ان کے پاس العلم علم بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین فرشتے اور اولو العلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، اور جو آج آیت مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر دین کون سا ہے؟ دین اسلام، اور اسلام کی بنیاد کیا تھی؟ توحید الہی۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے احکام کے تابع کر دینا ہے، جو اس کے رسول مختلف اوقات کے اندر لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام راستے بند کر دیے۔ اب آپ کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی شخص جائے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آگے آپ سورہ آل عمران کے اندر ہی پڑھیں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، یعنی کہ اب اگر کوئی بندہ اسلام سے مراد یہاں پر صرف اور صرف یہ سمجھ لیجئے کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین نازل کیا۔ آپ علیہ السلام پر جو دین نازل کیا گیا ہے وہ دو صورتوں کے اندر آج ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ ایک وہ دین قرآن مجید کی صورت کے اندر موجود ہے، اور دوسرا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے اندر موجود ہے۔ دین یہی دو چیزیں، کیونکہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرا طریقہ، میری سنت۔ تو آپ نے تیسری کوئی چیز یہاں پر ہمارے سامنے بیان
نہیں کی۔ تو اسلام سے مراد کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک الاسلام، اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا، وہی صرف دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اب نہیں چلے گا۔ اب کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ جو ادیان تھے، حالانکہ وہ دین ہے نا، تورات جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے وہ دین تھا، جو انجیل نازل کی گئی وہ دین تھی، جو اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کیا وہ بھی دین ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے وہ بھی دین ہے۔ لیکن اب وہ دین بھی کون سا؟ دین اسلام ہی ہے، لیکن اب وہ کیوں منسوخ ہو چکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تحریفات کر دی گئی، اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اس کے اندر لکھ دی گئی، اس کے اندر توحید کے منافی عبارات درج کر دی گئی، شرک کو ترویج دینے کی اس کے اندر کوشش کی گئی، انبیاء کرام علیہم السلام پر توہین آمیز قصے کہانیاں ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ تو الغرض کیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا تھا، شریعت نازل کی تھی تورات کی صورت میں، وہ اس طرح محفوظ نہیں رہی۔ اس کے اندر انہوں نے کیا ہے؟ اپنی طرف سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کلمات کا معنی تبدیل کر دیا، الفاظ تبدیل کر دی، احکامات کو تبدیل کر دیا، الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، یہ سب کچھ انہوں نے داخل کر دی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ اس کو ختم کر دیا۔ اب صرف رکھا تو کس کو رکھا؟ دین اسلام کو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ یہودی آج سمجھے کہ میں دین یہودیت پر چل رہا ہوں، عیسائی سمجھے میں دین عیسائیت پہ چل رہا ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہودی یا عیسائی جس کو پتہ لگ جائے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکا ہوں اور وہ میری بعثت کے بارے میں سن لیتا ہے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ دین اسلام کے اندر۔ اور جو بندہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہ ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ درست نہ کرتا ہو، کیا اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ چاہے وہ شخص اپنے آپ کو توحید کا قائل سمجھتا ہو، دوسرے ایمانیات کا اقرار کرتا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل بھی نہیں کر رہا، جو آپ کی رسالت کا ہی قائل نہیں ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا، تو اب وہ کیا آپ کی تعلیمات کو مانے گا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ دین اسلام۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پچھلی جو شریعتیں تھیں ان کو بھی اسلام ہی کہا جاتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ایک امت اللہ تعالیٰ نے کہا، الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء ان کا دین ایک ہے، یعنی اصول اللہ رب العالمین نے شریعت کے ہمیشہ ایک رکھیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل میں آپ جو دیکھتے ہیں یہود و نصارہ، وہ کس وجہ سے آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے، آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حالانکہ وہ حقیقت جان چکے ہیں، ان کو پتہ دین حق صرف اسلام ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اہل کتاب، اور فرمایا سورہ بقرہ کے اندر آپ پیچھے پڑھ چکے کہ وہ کس طرح پہچانتے ہیں
جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح آپ کو جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے آپ پر؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد۔ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، وہ آپس میں بغض ہے، آپس میں عناد ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام سے انحراف کیا۔ آج بھی ان کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں، دین اسلام کو اختیار کر لیں۔ اور کوئی بھی بندہ آج بھی اگر وہ صحیح دین پر چلنا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کو اختیار کر لے، باقی سارے ادیان کو چھوڑ دے۔ اب یہاں پر غور کریں، جب اللہ نے تورات اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ نے نازل کی، زبور اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن اس کے باوجود آج اگر اس کے مطابق کوئی بندہ عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اب اگر میں کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دوں، تقلید کیا چیز ہے؟ تقلید کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی بات کو بغیر کسی دلیل کے، آپ بس بغیر چون چراغ کہے اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے۔ یہ تقلید بڑا سنگین معاملہ جو آج مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے، یہ دین اسلام سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے اگر علماء کے دین پر چلنا ہے، علماء کی رائے پر چلنا ہے، اس کے قیاسات پر چلنا ہے، تو پھر دین نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب لے لے گا، یعنی آیات الہی سے کفر کی سزا اس کو مل کر ہی رہے گی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دین صرف اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، جس کے مطابق انسان کا عمل، انسان کا عقیدہ، انسان کی شب و روز گزرتے ہوں اور اس کے مطابق اس کی نماز، روزہ، حج، دیگر عبادات ہوں، قبول ہوں گے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ کا اور دوسرا نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، آپ کے فرامین، اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے، نہ دین تھی، نہ ہوگی، نہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، اور یہی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین پر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے، بالکل روز روشن کی طرح اس کی راتیں بھی واضح ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دین کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے۔ تو جس طرح یہاں پر اہل کتاب کو دعوت ہے، ہمارے لیے بھی یہاں پر دعوت فکر بھی ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں ہم تقلید والے چنگل کے اندر تو نہیں پھنسے ہوئے، کہیں ہم نے دین اسلام کو اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنی تشریحات کے مطابق تو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ سمجھنا بھی اس کو ہم نے اس کے مطابق ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا، پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس دین کے مطابق ہم نے اس دین کو، اسلام کو سمجھنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔